جمع قلت اور جمع کثرت. جمع کے بارے میں آپ نے ماقبل میں پڑھا ہے، لیکن یہاں جمع قلت اور جمع کثرت جو وزن ہوتا ہے، یہ کوئی جمع کا ایک الگ سے وزن جمع قلت اور جمع کثرت جو ہوتی ہے، یہ جمع کوئی الگ سے نہیں ہے، یہ جمع ہی کے اندر داخل ہے. یہ کوئی الگ سے اس کی قسم نہیں ہے. جیسے جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم ہے، وہ ایک مستقل ایک جمع کی قسم ہے. لیکن یہاں صرف قلت اور کثرت بتلانے کے لیے، یہی تو عربی زبان کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے کہ عربی زبان میں جو ہے کافی وسعت ہے. عربی زبان میں کافی وسعت ہے کہ دیکھیے یہاں پر جو ہے جمع میں بھی تقسیم کر دیا ہے. حالانکہ جمع تو کہا جاتا ہے جو تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کرے، کم سے کم تین پر دلالت کرے، اس کو جمع کہا جاتا ہے. تو اس میں قلت اور کثرت کا مطلب نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ اس کے لیے ایک الگ وزن متعین کر دیا. ابھی آپ سمجھ میں آئے گی بات کہ جمع قلت کیا ہے اور جمع کثرت کیا ہے. تو جمع تو کہتے ہیں تین پر، جو تین یا تین سے زیادہ زائد پر دلالت کرے، اور تین سے زائد کتنے پر دلالت کرے اس کی کوئی حد نہیں ہے. 300، 3000، 300,000، 3 کروڑ، 300 کروڑ، 3000 کروڑ، کتنے پر سب کو جمع کہتے ہیں. ان تمام کو کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں. تو کم سے کم 3 پر دلالت کرے اس کو جمع کہتے ہیں، اور اس سے زیادہ جتنا ہو اس کی کوئی تحدید نہیں ہے. لیکن ایک تحدید ہے، اس کے لیے کچھ وزن ہے. تو یہ جو قسم ہے، یہ قسم جو ہے وزن کے اعتبار سے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وزن کے اعتبار سے جمع کی 2 قسم ہے، جمع قلت اور جمع کثرت. وزن کے اعتبار سے جمع کی 2 قسم ہے، جمع قلت اور جمع کثرت. وہ کیا چیز ہے جمع قلت اور جمع کثرت کو پہلے سمجھ لیجئے. دیکھیے جمع تو کہتے ہیں کم سے کم 3 کو، اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہو کوئی حد نہیں ہے. لیکن اگر 3 سے 10 تک کوئی چیز بتلانا ہے، اگر کوئی جمع ہے جو 3 سے 10 تک پر دلالت کرتا ہے تو اس کو جمع قلت کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کو بتلانا ہے 9 آدمی. 9 آدمی تو اس کے لیے ہم جو ہے چاہیں تو ہم عدد بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے بجائے اگر ہم جمع کا ایک خاص وزن استعمال کریں تو اس کی بات ہی الگ ہے. کچھ ایک تو عدد ہو گیا، لیکن ہم اس کے بجائے جو ہے ایک وزن ہی استعمال کر لیں عدد کے بجائے، ایک تو کلام بھی شارٹ ہو جائے گا، الفاظ بھی شارٹ ہو جائیں گے، اور سامنے والے کو سمجھ میں بھی آ جائے گا معنی. تو خیر جمع قلت اس جمع کو کہا جاتا ہے جو 3 سے 10 تک بولی جائے، اس کو جمع قلت کہا جاتا ہے. جمع قلت جو 3 سے 10 تک پر دلالت کرے اس کو جمع قلت کہا جاتا ہے. اور جمع کثرت اس کو کہا جاتا ہے جو 3 سے لے کر لا علی التعیین پر دلالت کرے، اس کو جمع کثرت کہا جاتا ہے. تو جمع کے لیے کم سے کم 3 جو ہے ہونا ضروری ہے. اب جمع قلت اور جمع کثرت میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جمع قلت کا وزن متعین ہے اور جمع کثرت کا وزن متعین نہیں ہے. جمع قلت کا وزن متعین ہے اور جمع کثرت کا وزن متعین نہیں ہے. جمع قلت، پھر سے سمجھیے اس کو، کہ جمع قلت اس جمع کو کہا جاتا ہے جس جمع سے 3 سے 10 تک مراد ہو. جمع قلت اس جمع کو کہا جاتا ہے جو 3 سے 10 تک بولی جائے، اس کو جمع قلت کہا جاتا ہے. یعنی ایک وزن بول کر یہ مراد ہو کہ اس میں جو ہے 3 سے 10 تک ہی مراد ہے، اس سے زیادہ مراد نہیں ہے. اور جمع کثرت اس کو کہا جاتا ہے جو 3 سے لے کر غیر متعین تعداد پر بولی جائے، اس کو جمع کثرت کہا جاتا ہے. تو جمع قلت اور جمع کثرت میں ایک فرق تو یہ ہے کہ جمع قلت 10 تک ہی بولی جاتی ہے، 10 سے اوپر اس میں جو ہے 10 سے اوپر مراد نہیں ہوتا ہے. اور جمع کثرت کے اندر کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ کوئی حد ہی متعین نہیں ہے، کتنی مراد ہے اس میں کوئی متعین نہیں ہے. یہ فرق ہے. اسی طرح دوسرا فرق یہ ہے کہ جمع قلت کے اوزان متعین ہیں. جمع قلت کے 4 وزن ہیں، آگے آ رہا ہے. تو جمع قلت کے اوزان متعین ہیں اور جمع کثرت کے اوزان متعین نہیں ہیں.
تو جمع قلت کے کیا کیا وزن ہے سمجھ لیجئے. جمع قلت کے 4 وزن ہیں. جمع قلت کے 4 وزن ہیں. ایک تو ہے افعال، دوسرا افعل، تیسرا افعلۃ اور چوتھا فعلۃ. افعال، افعال جیسے اقوال، افعال کے وزن پر بہت ساری جمع آتی ہے. تو قول کی جمع اقوال. افعال جیسے اقوال، تو اقوال عام طور سے اقوال ہی کہا جاتا ہے. تو اس سے مراد ہوتا ہے کم سے کم کتنے اقوال. کہیں کہا جائے کہ فیہا اقوال، فیہ اقوال، اس میں بہت سارے اقوال ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ 3 سے 10 تک ہی اقوال ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں. 3 سے 10 تک ہی ہیں، اس سے زیادہ مراد نہیں ہے. تو اقوال کا مطلب ہوا 3 سے لے کر 10 تک. اسی طرح افعل، افعل جیسے انہر، نہر کی جمع، نہر کی جمع انہر. ویسے نہر کی جمع انہار بھی آتی ہے، لیکن نہر کی جمع انہر بھی آتی ہے. تو انہر اس کا مطلب ہے 3 سے لے کر 10 تک نہریں، اس سے زیادہ نہیں. تو انہر جہاں بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 سے لے کر 10 تک ہی مراد ہے، اس سے زیادہ نہیں. اسی طرح افعلۃ، تیسرا وزن ہے افعلۃ. افعلۃ جیسے ارغفۃ. کیا؟ ارغفۃ. رغیف روٹی، اس کی جمع آتی ہے ارغفۃ. افعلۃ کے وزن پر ارغفۃ. روٹیاں مطلب یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک روٹیاں، اس سے زیادہ نہیں. چوتھا وزن ہے فعلۃ. فعلۃ جیسے فتیۃ. فتیۃ یہ فتاتن کی جمع ہے. فتاتن معنی جوان، فتاتن جوان، اس کی جمع فتیۃ. تو فتیۃ جوان، لیکن ایک خاص عدد، مخصوص عدد تک، کہ 3 سے لے کر 9 تک ہی جوان مراد ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں مراد ہوں گے. جمع قلت کے اوزان جو ہیں متعین ہیں. جمع قلت کے یہی 4 اوزان ہیں. یعنی اگر کوئی اسم ان اوزان پر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں جو ہے 3 سے لے کر 10 تک ہی مراد ہے، اس سے زیادہ مراد نہیں ہے. اور جمع کثرت کے اوزان متعین نہیں ہیں. جمع قلت کے علاوہ جتنے بھی اوزان ہیں، جمع قلت کے علاوہ جتنے بھی اوزان ہیں، سب کے سب جو ہیں جمع کثرت کہلاتے ہیں. تو جمع کثرت کے اوزان متعین نہیں ہیں. جمع قلت کے علاوہ جتنے بھی اوزان ہیں وہ سب کے سب جمع کثرت کہلاتے ہیں. یعنی جمع قلت کے جو 4 اوزان آئے ہیں وہ جمع قلت ہی کے ہیں. اس کے علاوہ ان 4 اوزان کے علاوہ جتنے بھی اوزان ہیں وہ سب جمع کثرت کے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ رجل کی جمع آتی ہے رجال. رجال ان 4 اوزان کے علاوہ، جمع قلت کے اوزان کے علاوہ ہے وہ وزن، تو جمع کثرت ہے. اسی طرح امراتن کی جمع آتی ہے نساؤن، یہ بھی جمع کثرت ہے. اور اسی طرح بہت سارے، ناسن کی جمع آتی ہے اناسن، یہ بھی جو ہے جمع قلت کے وزن پر نہیں ہے. تو جو جمع قلت کا وزن نہیں ہے، جمع قلت کے وزن کے علاوہ جتنے بھی اوزان ہیں جمع کے، جمع کثرت ہے. ایک قاعدہ یہاں پر سمجھ لیجئے کہ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم جب اس پر الف لام نہ ہو تو اس صورت میں جمع قلت اس سے مراد ہوتا ہے، یعنی جمع قلت کے حکم میں ہوتا ہے. تو جمع مذکر سالم پر الف لام نہ ہو، اسی طرح جمع مؤنث سالم پر اگر الف لام داخل نہ ہوا ہو تو اس صورت میں اس سے جمع قلت مراد ہوگا. جیسے مسلمن کی جمع مسلمون، تو بغیر الف لام کیا ہے؟ جمع قلت کے حکم میں ہے. مسلمتن کی جمع مسلماتن، جمع مؤنث سالم ہے، بغیر الف لام کے ہے تو یہ جمع قلت کے حکم میں. لیکن جب اس پر الف لام داخل کر دیا جائے، جب وہ معرب باللام ہو جائے تو جمع کثرت کے حکم میں ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ مسلمن، مسلمون، مسلمون ہے تو اس پر الف لام داخل کر دیا المسلمون. مسلماتن بغیر الف لام کے ہے، جمع قلت کے حکم میں ہے، لیکن الف لام داخل کر دیا المسلمات، تو یہ ہو گیا جمع کثرت کے حکم میں. تو جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم جب اس پر الف لام نہ ہو تو جمع قلت کے حکم میں ہوگا، اور جب اس پر الف لام آ جائے تو جمع کثرت کے حکم میں ہوگا.